الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر: بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں کے درمیان حج کے لیے اعلان کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، میں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا ہے، اب اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن جو صاحب استطاعت ہو اور جس کے اوپر شرائط لاگو ہوتی ہوں
اس کے اوپر زندگی میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا صاحب استطاعت پر لازم ہے، اور نفلی طور پر وہ جتنے چاہے حج کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ لیکن فرض حج جو ہے، اس فرض حج کے پیسے کو کسی اور کام میں صرف نہیں کر سکتا۔ فرض حج کی ادائیگی کے لیے اس کا حج کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا، وہ شخص جس کو کوئی بندہ حج کروا رہا ہو، کسی بندے نے پیسے دیے ہوں کہ ان پیسوں سے آپ نے حج کرنا ہے، تو وہ پیسے بھی صرف اور صرف حج کے اوپر صرف کیے جا سکتے ہیں، حج کے علاوہ کسی اور کام میں وہ پیسہ صرف نہیں کیا جا سکتا۔ حج کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن سابقہ سال سے چونکہ کرونا وائرس کی وبا کا ایک بہانہ بن گیا اور دیگر بے شمار وجوہات اندرون خانہ چلتی رہیں، جن کے سبب حج بیت اللہ سے مسلمانوں کو روک دیا گیا، اور مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ ایک مختصر سی تعداد جو ہے انہوں نے حج کی سابقہ سال بھی سعادت حاصل کی، اور اس سال بھی لمیٹڈ لوگوں کو اجازت دی گئی۔ تو یقیناً جب حج کا مہینہ آتا ہے، حج کے ایام آتے ہیں، تو ہر مسلمان، ہر مومن کے دل کے اندر حج بیت اللہ کی چاہت جو ہے وہ مچلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی موقع عطا فرمائے، ہمارے لیے بھی ایسے مواقع فراہم کرے، ایسے ذریعے بن جائیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کر سکیں، اور حج اور عمرہ کی سعادت کے صدقے سے ہمیں روضہ رسول کی حاضری بھی جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم ان تمام چیزوں سے محروم ہیں۔ تو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ کس طرح ہم گھر میں بیٹھے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو حج بیت اللہ کرنا ہے وہ تو حج بیت اللہ ہی ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی چیزیں ذکر فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح کی کچھ احادیث مبارکہ آج آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کی، باجماعت مسجد کے اندر نماز فجر ادا کرنے کے لیے آیا، نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پھر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار کے اندر مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ شخص کھڑا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہا، اور ذکر اذکار کے بعد پھر اس نے جب سورج طلوع ہو گیا تو 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل عمرے اور مکمل حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ 3 مرتبہ میں نے جوش خطابت کے اندر مکمل کا لفظ نہیں بلکہ یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اصرار فرما کر اس طرح فرمایا کہ جو شخص اس طرح نماز فجر باجماعت ادا کرے، پھر ذکر اذکار میں مشغول رہے، نماز فجر ادا کر کے گپ شپ میں مشغول نہ ہو جائے، نماز فجر ادا کر کے جو ہے وہ کھیلنے کودنے کے اندر مشغول نہ ہو جائے، نماز فجر ادا کر کے سو نہ جائے، بلکہ نماز فجر ادا کرے پھر ذکر اذکار میں مشغول ہو جائے۔ اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نماز فجر آج کل ہوتی ہے 4:20 پر، اور نماز فجر کا اختتامی وقت ہے 4 تقریباً 57 یا 58 پر، یعنی لگ بھگ 5 بجے نماز فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، مکروہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، یعنی 4:20 پر نماز فجر ادا کی جائے اور 5:20-25 تک بندہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہے۔ 5:20-25 پر جب سورج طلوع ہو جائے تو کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر دے، اللہ تبارک و تعالی مکمل عمرے اور مکمل حج کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ وہ مشکل کام ہے جی، بڑا ہی آسان عمل ہے۔
تو معلوم ہوا کہ صرف امیر ہی حج نہیں کر سکتے، غریبوں کے لیے بھی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ثواب حاصل کرنے کے ذریعے مواقع عطا فرما دیے۔ ہاں، یہ نہیں بھئی حج کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، بغیر پیسوں کے بھی حج کیا جا سکتا ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر بھی حج کیا جا سکتا ہے، حج کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو بات نکلی وہ سچ ہو کر رہی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کے رہی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید تلاوت کرنے کا شرف عطا فرما دیتا ہے، 10 مرتبہ قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پورا قرآن تلاوت کرنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر مسلم ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، لیکن یہ فضیلت میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا نماز فجر کے بعد اگر ہم یہ 1-1.5 گھنٹہ، یہ ضروری نہیں مسجد کے اندر ہی، آپ نماز فجر کے بعد ذکر اذکار کرتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے، وہاں پر بھی ذکر اذکار کے اندر مشغول رہے۔ شرط یہ ہے کہ ذکر اذکار میں وقت گزارا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر وقت گزارا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ یہ گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں بھی اس پر عمل کر سکتی ہیں، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہیں، سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ دوسری حدیث مبارکہ بہقی شریف کی، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو دین کا علم حاصل کیا کر، تو دین کا علم حاصل کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کا علم حاصل کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو دین کا علم حاصل کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہاد سے بھی زیادہ، صدقے سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ دین کا علم حاصل کرو، فرمایا دین کا علم حاصل کر، اللہ صدقے سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کس عمل سے جی؟ دین کا علم حاصل کرنے سے۔ اب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مدرسے ہی داخلہ لینا پیسے ہوں کی کریے بھائی، ہوں تو داڑھی چٹی ہو گئی ہے بابے ہوراں دی، ہوں مدرسے بھی تو داخلہ لے نہ سکتے، تو ہوں یہ نیکی کس طرح کمائیے؟ اس سے حج دا ثواب کس طرح کمائیے؟ جہاد دا ثواب کس طرح کمائیے؟ تو یاد رکھیے علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر بھی دین کا علم سکھایا جا رہا ہو آپ سیکھنے والے بن جائیں، آپ سیکھنے والے بن جائیں، وہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، جہاں پر بھی مجلس علم لگی ہو آپ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ خاص کر جب ہفتہ وار جمعے کے دن اجتماعات ہوتے ہیں تو جمعے کے اجتماع کے اندر دین اسلام کی ہی باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر بندہ طالب علم بن کر آ کر بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی علم دین سیکھنے پر اسے ایسا ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ایک بندے کو کہا جائے آ چلیے جمعہ پڑھن واسطے، وہ کہے ابھی ٹھہر جا یار اجے تو 5 منٹ رہندے نے، اجی اذان ہونے والی، اذان ہوے گی تو پھر جاواں گے مسیتی وچ، پہلے جانے دی کیڑی ضرورت ہے؟ تو جو اس طرح کرے اس کو تو پھر اجر و ثواب حاصل نہیں نہ ہو سکتا۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جمعے کے دن آپ پہلے تشریف لائیں، جہاں پر بھی جس مسجد کے بھی قریب ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ وقت نکالیں اور جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچے، دین کا علم حاصل کریں۔ درجہ کیا ملے گا؟ نماز جمعہ تو آپ ادا کر ہی لیں گے، دین کا علم بھی آپ حاصل کر ہی لیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر آپ جہاد سے بھی زیادہ، صدقے سے بھی زیادہ اور حج سے بھی زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا اجر و ثواب آپ کو عطا فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے علم دین سیکھنے کی نیت سے مسجد میں آنا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے زیادہ اجر و ثواب جس کے اندر ہو ایسا عمل نہ بتاؤں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیں کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کے کرنے سے نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں تم ان دونوں مسلمانوں کو آپس میں صلح کرا دیا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ جب 2 مسلمان آپس میں ناراض ہوئے ہوں تو ان کو آپس میں صلح کروانی ہے۔ صلح کرانا مشکل ہے کہ لڑائی کرانا؟ لڑائی کرانے کے لیے تو بس ایک چنگاری جو ہے وہ جلانی ہوتی ہے، بس فوراً جناب وہ تیرے بارے چاہے گل کہہ رہا سی، تیرا بھرا نہیں، انہیں تیرا سنگی نہیں، تیرا دوست نہیں، تیرا پڑوسی نہیں،
انہیں اے گل کہی ہے تیری جگہ میں ہوندا نا اودیاں ٹنگاں پان دیندا. تو مزید جو ہے وہ آگ چنگاری مزید جلائی جاتی ہے، بجائے اس کے بجھانے کے، بجائے صلح کروانے کے، مزید چنگاری کو جلایا جاتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے گا. جو صدقہ نہیں کر سکتا، جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کے سبب، جو حج نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے اپنے علاقے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے محلے میں رہتے ہوئے اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ عطا فرما رہا ہے کہ دو مسلمانوں کے آپس میں تم نے صلح کروانی ہے. اور حدیث مبارکہ کے سے ثابت ہے کہ صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. دو مسلمانوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. ظاہر سی بات ہے جب دو بندے آپس میں ناراض ہوں تو ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے، جب اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو غصے سے اس کی خامیاں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. سننے والا ظاہر سی بات ہے اس کی خامیوں کو سنتا ہے تو جا کر دوسرے کے سامنے کہتا ہے بھائی تیرے بارے میں جو اے گلاں کہہ رہے سی، تو وہ پہلے ہی بھڑکا ہوا ہے، وہ مزید بھڑک جاتا ہے. اچھا انہیں یہ گل کہی ہے وہ ہے ہی انجد ہے، تو وہ بھی آگے سے 5-7 اس کے عیب جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اگرچہ ان کی 10 سال دوستی یاری رہی ہو، 10 سال کی سنگت رہی ہو، لیکن جب غصہ ہوتا ہے تو ایک فطری عمل ہے، بندے کو اس کی خامیاں جو ہیں وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ جب دوسرے کے پاس بیٹھیں، کسی ناراض سنگی کے پاس بیٹھیں، وہ کسی کی خامیاں بیان کرے تو اس کے سامنے دوسرے کی خوبیاں بیان کرو. یار مانا کہ وہ گالی گلوچ دیتا ہے لیکن دل کا وہ اچھا ہے، مانا کہ اس کے اندر فلاں فلاں عیب ہے لیکن وہ اس طرح کا یہ کام اس کے اندر ہے، اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کا دل موم ہو جائے گا، وہ اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے گا. اور نہ بھی کہے تو دوسرے کے سامنے جا کر آپ نے یہ کہنا ہے وہ تو تیرے بارے میں بڑا اچھی الفاظ کہہ رہا سی، وہ تیرا چھوٹا بھائی وہ تو کہنا سی یار وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، وہ تو میرے سر دا تاج ہے، میرا بڑا بھائی ہے، جو مرضی مینوں کہے. جب آپ اس کے سامنے تعریفیں بیان کریں گے اس کا دل آٹومیٹکلی نرم ہو جائے گا اور وہ صلح کی طرف مائل ہو جائے گا، صلح کرانا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. پھر ایک اور حدیث مبارکہ اس سے بھی آسان عمل، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان ہو جائے گھر سے وضو کرو، سمجھو تم نے احرام باندھ لیا. حج عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے نا، توجہ فرمانی ہے. میرے آقا نے فرمایا جب اذان ہو جائے نماز کے لیے گھر سے وضو کرو، سمجھو تم نے احرام باندھ لیا. مسجد کے اندر آ جاؤ، سمجھو تم حرم میں داخل ہو گئے. مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، سمجھو تمہارا عمرہ ہو گیا. اور جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کر لو، اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دے. کتنا آسان عمل ہے. گھر سے وضو کر کے ہم نے چلنا ہے، مسجد میں آ کر وضو نہیں کرنا، کیونکہ احرام جو ہے وہ حدود حرم سے باہر باندھ کر پھر جو ہے وہ ہم احرام باندھ کر حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں. تو گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر آنا ہے اور آ کر نفل بھی پڑھنے ہیں، فرائض بھی پڑھنے ہیں، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. بس ایک عمل ایکسٹرا کرنا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آپ نے آنا ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ نیت لے کر آنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا رہے ہیں اور حضور کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم گھر سے وضو کر کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. پھر ایک اور حدیث مبارکہ بیکی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ عمل تھوڑا ہو لیکن اجر زیادہ ہو، ایسا کوئی عمل بتا دیں. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا ارشاد فرمایا، سنیے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کسی عالم دین کی مدد کر. کس طرح مدد کر؟ فرمایا اس کو لباس پہنا دے، اس کی دیگر ضروریات کو پورا کر دے. کسی عالم دین کی ایک بار، کتنی بار؟ ایک بار مدد کر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عالم دین کی ایک بار مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرما دے. اور یقین جانیے اس طرح کی حدیث جب بیان کی جاتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بے شمار وسوسے آتے ہیں، شیطان بھی وسوسے جاتا ہے. کیا پتہ مولوی صاحب اپنے حق میں بات کر رہے ہوں. واللہ میں اپنی اس میں ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا راضی ہوں اور کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. لیکن جو حق بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا جب علماء کی قدر نہیں ہوگی. ایک زمانہ آئے گا جب لوگ دین سیکھنے سے بیزار ہوں گے، جب لبرلزم عام ہوگا. ایسے دور کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرامین ارشاد فرما دیے کہ سن کر امتی کا سینہ جو ہے وہ ٹھر جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عالم دین کی ایک بار مدد کرے گا، اللہ تجھے 70 حجوں کا ثواب عطا فرما دے. ہمارے ہاں ماجرا کیا ہے، نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر نوٹ جو ہیں وہ صحیح کر کے اچھالے جاتے ہیں.
اوپر چھت سے جب تک نہ ٹکرائیں مزہ نہیں آتا انہوں ڈان والے نوٹ، وہ اس طرح اچھالتا ہے کہ پوری محفل کے اندر نوٹ بکھر رہے ہوتے ہیں، اور دکھا دکھا کے باقاعدہ 100 روپے کا نوٹ اللہ نہیں دینا بلکہ وہ بھی اگے دینا ہے، 10 دیاں پرچیاں لے کے پھر انہوں اچھالنا ہے۔ جب تک اچھالاں گے نہیں لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، تو جب تک نظر نہیں آئے گا شاید یہ قبول نہیں ہوں گے۔ تو نعت خان کے اوپر تو ایسے نوٹ اچھالے جاتے ہیں کہ پوری محفل کے اندر گویا بکھر رہے ہوں، لیکن عالم دین کی خدمت کرنی پڑ جائے تو پھر موت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ایسے اچھال کر ریاکاری کرتے ہوئے دینا تو آسان ہے، ایسے مٹھی کے اندر بند کر کے دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ بے شمار اسباب ہیں جس وجہ سے لوگ ایک تو دین سے بھی بیزار ہوتے ہیں، دین کا علم نہیں حاصل کرتے، وہ سوچتے ہیں یار اس کام میں تو پیسے نہیں ہیں، حالانکہ یقین جانیے جتنا اخلاص اس دیندار طبقے کے اندر میں نے دیکھا ہے اتنا اخلاص میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک والد صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ جی میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ڈاکٹری کروا رہا ہوں، میں جناب فلانی سلمانی ڈگری بھی دلوا رہا ہوں، فلاں ڈگری بھی دلوا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کتنا خرچہ ہوا؟ اس نے کہا جی 50,000 ایک بار دیا، 70,000 دیا، اور اتنے اخراجات ہو گئے۔ میں نے کہا یہ اتنے اخراجات آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو کامیابی عطا فرمائے، آپ غریب آدمی ہیں، بڑی مشکل سے جوڑ کے آپ نے جو ہے وہ یہ انتظام کیا ہوگا۔ پاس بیٹھا ایک آدمی کہنے لگا جی بڑا پیسہ لگا رہے ہیں، کمائے گا بھی پتر ہیں جی نا، ایک ٹیکہ لے گا نال 100 روپیہ لے گا، نکا جا ٹیسٹ کرے گا روپیے لے گا۔ میں نے کہا یہاں سے ہی نیت کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جس تعلیم کو سیکھنے کے لیے جب پیسے لگتے ہیں، لا کی تعلیم، ڈاکٹری کی تعلیم، جب پیسے بندہ لگاتا ہے نا تو پھر اس کی نیت یہ ہوتی ہے وہ پیسے لائے نے پورے تو کرنے نے ہمیں، کس سے پورے کرنے ہیں؟ وہ لوگوں سے لے گا، اگر کوئی وکیل ہے تو وہ لوگوں سے ہی پورے کروائے گا، ادھر ادھر سے ہیلے بہانے سے لوگوں سے وہ کھینچے گا۔ لیکن دیندار، ایک دین کا علم حاصل کرنے والا جو فی سبیل اللہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، 10,000 پر بھی دین اسلام کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور کوئی نہیں۔ تو اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شانیں کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں، اور روح البیان کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی متقی صحیح العقیدہ عالم دین کی اقتداء کی، وہ سمجھ لے کہ گویا اس نے اپنے نبی کی اقتداء کی ہے، اور فرمایا النظر الی وجہ عالم فنظری، فرمایا جس نے کسی عالم دین کے چہرے کی زیارت کی وہ سمجھ لے کہ اس نے گویا محمد عربی کے چہرے کی زیارت کر لی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس لیے فرمایا ایک عالم دین کی ایک مرتبہ مدد کرو گے اللہ تمہیں 70 حجوں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ کام مشکل ہے جی آسان، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آگے حدیث مبارکہ سیاستہ کی بڑی مشہور معروف حدیث مبارکہ ہے، آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خوش ہو کر اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ سب تو سوکھا حج ہے، لیکن کنجی زیارت کرنی ہے غصے نال اکڑ کے نہیں، فرمایا خوش ہو کے، جس نے خوش ہو کے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا غور تو کریں، جن کے چہرے کی زیارت کرنے سے، صرف زیارت کرنے سے، جن والدین کو صرف مسکرا کے دیکھنے سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اگر ہم ان والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دیں اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جن والدین کے چہرے کو صرف دیکھنے سے، اور یقین جانیے بعض تو ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جن کے پاس یہ کعبے رہتے نہیں ہیں، کعبے ہی جدا ہو جاتے ہیں، جن کے پاس یہ کعبے موجود ہیں نا، زیارت کرنے سے حج کا ثواب مل رہا ہے، وہ قدر کر لو، اپنے والدین کی قدر کر لو، اپنے والدین کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کر لو۔ والدین حکم دے رہے ہیں، بیٹا جو ہے وہ گیم کے اندر لگا ہوا ہے، والدین بلا رہے ہیں، بیٹا کہتا ہے میں دوست یاروں کے ساتھ کھیلنے کے بعد آؤں گا، والدین پکار رہے ہیں اور بیٹا کسی اور کام کے اندر مصروف ہے، صرف مسکرا کر والدین کے چہرے کو نہ دیکھو بلکہ مسکرا کر چہرے کو بھی دیکھو، ان کے ہر حکم کی تابعداری کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، ہر حکم مانو، ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی مشکل کو حل کیا، مشکل حل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیسوں سے مشکل حل کی نہیں، فرمایا جس نے کسی کو سیدھا رستہ بھی بتا دیا، کسی نابینے کو پکڑ کر سڑک جو ہے وہ پار کروا دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی مشکل کو آسان کیا، کسی مشکل کو حل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ حضرات وقار، کرونا وائرس کے باعث
ہمارے بے شمار لوگ جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نہیں جا سکتے، اگر وہاں پر نہیں جا سکتے، یہ اعمال کر کے ہم یہاں پر حج کا ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس بیان کو، ان احادیث مبارکہ کو اپنے ذہن نشین کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، نماز فجر کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہیں، آپ علماء کی خدمت کریں، دین کا علم سیکھنے کے اندر جو ہے وہ آپ مشغول رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات یہ حج میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور مومنین کے لیے حج کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے، آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احادیث مبارکہ کے اوپر، فرامین مصطفیٰ کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔